ہو گیا سر. ساتویں حکایت مارز تدریس میں ہے اور یہ آپ کی کلاس کتنے طلبہ پر مشتمل ہے؟ کتنے طلبہ حاضر ہیں؟ کون کون ذرا بولیں اس طرف سے. کون بیٹھا سب نے؟ جی محمد قاسم. کیا رول نمبر ہے آپ کا؟ جی آپ سیکنڈ شفٹ کے طالب علم ہیں. دوسرا آپ کے ساتھ اور کون بیٹھا ہے؟ شاویز یاسین. جی کیا؟ شاویز یاسین. شاویز یاسین. Yes, sir. کیا رول نمبر ہے آپ کا؟ 13 رول نمبر ہے. اور آپ کے ساتھ اویس تو وہ پہلے جو ہے نا وہ ابتدائی کلاسز فرسٹ شفٹ کا جو ہے نا وہ طالب پہلے شروع نہیں ہوا تھا. سر وہ جب آپ رول نمبر وغیرہ پوچھ رہے تھے تو میں نے اسٹاپ کر میں چاہتا ہوں کہ یہ حاضری بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے. میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا حاضری دوبارہ لگائیں. جی ہو گیا. ہاں میں نے حاضری ریکارڈ کرنے کی غرض سے. جی ہاں جی فارسی کلاس نشست دوم کا آج دوسرا دن ہے. 2 تاریخ ہے 2 فروری 2021 اور آج کا دن آپ کی فارسی تدریس کے لیے مختص ہے. جی اب آپ رول نمبر بولتے جائیں. پہلا بچہ کون سا؟ محمد قاسم. رول نمبر 12. قاسم کے ساتھ شاویز یاسین. شاویز یاسین. رول نمبر 13. رول نمبر جی محمد عثمان. رول نمبر کیا؟ 24. جی یاسر. رول نمبر 23. جی محمد شعیب. رول نمبر 37. جی اور لڑکی ہے جی مقدس امانت. رول نمبر 34. اچھا تو بھائی پڑھے اویس میاں. یہاں سے شروع کرنا ہے. نہیں وہ اب آغاز کرنا شروع سے. بادشاہی با غلامی اجمی بادشاہی با غلامی اجمی در کشتی نشست. ایک بادشاہ کسی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا. بادشاہی ایک بادشاہ با غلامی کسی غلام کے ساتھ. یہ بادشاہ اور غلام کے ساتھ چھوٹی یا وحدت کا معنی دے رہی ہے. اس کا ترجمہ کبھی ایک کرتے ہیں, کبھی کوئی کرتے ہیں, کبھی کسی کرتے ہیں. اچھا با غلامی. آگے اجمی. جو اجمی میں یا آئی ہے وہ یا وحدت نہیں ہے, وہ یا نسبت ہے. اجم عرب سے باہر جتنا بھی علاقہ ہے وہ اجم شمار ہوتا ہے. اجم کا مطلب ہے گونگ. عرب خود کو عرب کہتے تھے فصیح اللسان بلیغ البیان. اور غیر عرب ہر علاقے کو اور ہر باشندے کو ہر علاقے کو وہ اجم قرار دیتے تھے اور اجم میں رہنے والے ہر باشندے کو اجمی شمار کرتے تھے. تو یہاں اجمی اجم کی طرف منسوب شخص, اس میں جو یا ہے وہ یا نسبت ہے. اب یہاں 2 طرح کے یا ہیں. یا وحدت یہ نکرہ ہونے کی علامت, کسی اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہے, عام ہونے کی علامت. اور دوسری یا ہے یا نسبت. ایک بادشاہ کسی اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا. در کشتی کے بعد ہے نشست. فعل ماضی مطلق معروف وہ بیٹھا. مصدر اس کا ہے نشستن بیٹھنا. اس سے نشست حاصل مصدر بھی ہے, بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنا. اچھا اس سے فعل مضارع بنتا ہے نشینت. وہ بیٹھے, وہ بیٹھتا ہے, بیٹھے گا. اور نشین فعل امر. اور کسی
اور اسم کے آخر میں اس کو لگا دیں، فعل امر کو کر دیں، اس کا لاحقہ بنا دیں تو اسم فاعل یا اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے، جیسے خلوت نشین، صحبت وہ کیا ہے خلوت نشین، اسی طرح ہے پردہ نشین، اور اس طرح کے الفاظ نشین کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ ہاں، نشست کے بعد کیا لکھا ہے؟ وہ غلام دیگر دریا، وہ غلام دیگر دریا نہ دیدے بودو، محنت کشتی نے آزمودہ، نے آزمودے، جبکہ اس غلام نے اس سے پہلے کبھی سمندر کو نہ دیکھا تھا، نہ کشتی کی زحمت آزمائی تھی، نہ کشتی کی تکلیف آزمائی تھی، نہ کشتی کی مشقت آزمائی تھی۔ اچھا، اس میں ہے دیگر، اس دیگر کا معنی کبھی ہوتا ہے دوسرا، ہم چما دیگر نیز، ہم چما ہمارے جیسا، دیگر نیز کوئی دوسرا نہیں ہے، بار دیگر دوسری بار، لیکن دیگر یہاں اس سے پہلے کبھی تھا۔ اچھا، یہ دیگر دوسری بار، وہ دوسری بار، اب یہاں اس سے پہلے کبھی کے معنی میں آیا۔ دریا سمندر کو نہ دیدہ بود، نہیں دیکھا تھا، نہ زحمت کشتی، ایسے لکھا ہے زحمت کشتی، محنت کشتی نے آزمایا، اور محنت کشتی، کشتی کی محنت یعنی کشتی کی مشقت کو، مشکل کو نے آزمودہ نہیں آزمایا تھا۔ تو دیدہ بود اصل میں فعل ماضی قریب ہے، فعل ماضی بعید ہے، اور آزمودہ کے بعد بھی بود نے آنا تھا دوبارہ، لیکن یہ سادی کی نثر کا اسلوب ہے، اور سادی کی نثر کے بعد یہ فارسی کا اسلوب ہے کہ جب فعل ماضی بعید دو مرتبہ آئے، ساتھ ساتھ آئے، تو اسے فعل ماضی بعید کی ایک ہی علامت کے مطابق جو ہے نا وہ سنبھال لیا جاتا ہے، ایک ہی علامت کے مطابق برت لیا جاتا ہے فعل ماضی بعید کے دونوں فعلوں کو، دونوں لفظوں کو۔ اصل میں تھا نہ دیدہ بود نے آزمودہ بود، تو بود ایک بار آ گیا ہے، اور بود کے بعد جو کہ یہ واو عاطفہ ہے، تو اس واو عاطفہ نے فعل ماضی بعید کی علامت بود کو دوبارہ آنے سے روک دیا۔ نے آزمودہ بھی سمجھ لے فعل ماضی بعید ہے۔ اس غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا یعنی سمندر نہیں دیکھا تھا، نہ کشتی کی مشقت کو آزمایا تھا۔ محنت کشتی مرکب اضافی ہے، اور دیدہ یہ دیدن سے، دیدہ بود فعل ماضی بعید ہے، دیدن دیکھنا، دید اس نے دیکھا، نون مصدر کا اڑا دیا تو فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ بن گیا۔ دیدن دیکھنا، دید اس نے دیکھا، اور دیدہ بود اس نے دیکھا تھا، نہ دیدہ بود فعل ماضی بعید منفی۔ اچھا، آگے ہے نے آزمودہ، یہ آزمودن سے نے آزمود ہے اور پھر آزمودہ ہے۔ آزمود آزمودن سے، آزمودن آزمانا، اور آزمود اس نے آزمایا فعل ماضی مطلق کا پہلا صیغہ، اور آزمودہ بود فعل ماضی بعید، اس نے آزمایا تھا، اور دیدہ سے پہلے اور آزمودہ سے پہلے نون کا حرف یہ حرف نفی ہے، مثبت کو منفی بناتا ہے۔ اچھا، دیدن کی وضاحت تھوڑی سی باقی ہے۔ دیدن سے دید فعل ماضی مطلق معروف،
بیدا بود فعل ماضی بعید، اور اس سے بنتا ہے بیند فعل مضارع. بیند وہ دیکھے، وہ دیکھتا ہے، دیکھے گا، اور بین فعل امر بنتا ہے. جیسے دور بین، دور دیکھنے والا، اور خرد بین چھوٹا دیکھنے والا. اس طرح اور آپ لفظ بین کے ساتھ بنا سکتے ہیں. اس سے بینائی حاصل مصدر بن جاتا ہے، دیکھنا. اچھا بھائی، تو آزمودن سے آزمود فعل ماضی مطلق معروف، آزمودہ بود فعل ماضی بعید، اور آزماید فعل مضارع وہ آزماتا ہے، وہ آزمائے گا. اور آزمائش اس سے حاصل مصدر ہے. اور اکیلا آزما ہو، علامت مضارع دال کو اڑا دیں تو آزما، یعنی تو آزمائش کر، امتحان لے، پرکھ. اچھا، اس کو بھی آپ اسم فاعل ترکیبی میں برت سکتے ہیں یا اسم صفت ترکیبی میں، جیسے نبرد آزما، ہمت آزما، صبر آزما، صبر آزمانے والا. یہ اردو میں فارسی سے ہی آئے. آگے کیا لکھا ہے؟ گریا و زاری در نہاد و لرزہ. گریا و زاری در نہاد و لرزہ. گریا و زاری در نہاد و لرزہ براندام شتا. اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. گریا و زاری رونا پیٹنا. گریا کا مطلب بھی رونا ہے اور زاری کا مطلب بھی رونا ہے. گریا اور زاری دونوں حاصل مصدر ہیں گریستن سے اور زاریدن سے. گریستن مصدر ہے رونا، گریست وہ رویا، فعل ماضی مطلق معروف. اچھا، اس سے فعل مضارع گرید وہ روئے، وہ روتا ہے، وہ روئے گا، اور گریا حاصل مصدر. اچھا، اس سے آگے ہے زاریدن رونا، زارید وہ رویا، اور زارد فعل مضارع وہ روئے، وہ روتا ہے، وہ روئے گا. اب رونا رونا دو مرتبہ آ گیا ہے تو ہمارے محاورے کے روح سے ترجمہ بنے گا رونا پیٹنا. رونا پیٹنا، رونا چلانا. در نہاد شروع کر دیا. یہ لفظ در نہاد ہے، اس میں در پرپوزیشن ہے. یہ میں کے معنی میں آتا ہے اکثر، لیکن یہاں اس کا ترجمہ نہیں کرتے، نہاد پہ غور کرتے ہیں. نہاد نہادن سے فعل ماضی مطلق معروف ہے. نہادن مطلب رکھنا. نہاد اس نے رکھا، اور نہاد وہ رکھے، وہ رکھتا ہے، وہ رکھے گا، اور نہ رکھ. اچھا، اسم یعنی فعل ہے. تو گریا و زاری در نہاد، اس نے رونا پیٹنا رکھ لیا. لفظی ترجمہ رونا پیٹنا رکھ لیا. اسی پہ غور کریں تو آگے اس کا بام ہمارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. وہ لرزہ اور کپ کپی. لرزہ لرزیدن سے، لرزیدن کانپنا، اور لرزید وہ کانپا، فعل ماضی مطلق معروف. اور لرزت فعل مضارع وہ کانپے، وہ کانپتا ہے، کانپے گا. لرز فعل امر، اور لرزش حاصل مصدر. وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، چمن گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کانپ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں لا الہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں. ہاں، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے چنداں کے ملاطفت کردن. چنداں کے ملاطفت کردند. آگے آگے
آرام نمی گرفت، جتنی بھی نرمی برتی گئی وہ آرام نہیں لیتا تھا، سکون نہیں لیتا تھا، جتنی بھی نرمی برتی گئی وہ سکون نہیں لیتا تھا۔ یہ چند سے چندان کے، چند کتنا کے معنی ہے، چند تک کتاب داری۔ آپ کے پاس کتنی کتابیں؟ چند تا سوال ہے، ہر چند جتنا بھی۔ ہمارے استاد گرامی کا شعر ہے، تا چند، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اللہ کی عمر میں صحت میں برکت دے، تا چند بحر غم میں دل زار جائے گا، آخر جہاں تھمے گا وہیں ہار جائے گا۔ معصوم طائروں کے لیے دل گرفتہ ہوں، ان کو بھی آدمی کا عمل مار جائے گا۔ تا چند کہاں تک، کتنا، بحر غم میں دل زار جائے، روتا ہوا دل یا رونے والا دل بحر غم میں کتنا ہے، آخر جہاں تھمے گا وہیں ہار جائے گا۔ ہاں تو چندان کے جتنا بھی، چند سے چندان چتنا کے معنی، چتنا کے، چتنا بھی۔ ہاں ملاطفت نرمی، کردند لفظی ترجمہ انہوں نے کی، ملاطفت کردند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب، اصل مصدر ہے ملاطفت کردند، نرمی کرنا، نرمی برتنا۔ تو ملاطفت کرد فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ، ملاطفت کند فعل مضارع کا پہلا صیغہ، ملاطفت کن فعل امر نرمی برت۔ تو آرام نمی گرفت، وہ آرام نہیں لیتا تھا۔ نمی گرفت فعل ماضی استمراری، یہ اصل میں ہے گرفت، گرفتن سے، گرفتن مصدر پکڑنا، لینا، اچھا شروع کرنا۔ تو اس سے فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ گرفت، اس نے لیا، پکڑا، شروع کیا۔ فعل مضارع گیرد، گیرد وہ لے، وہ پکڑے، وہ لیتا ہے پکڑتا ہے، لے گا پکڑے گا، اور گیر پکڑ، اسے دست گیر ہاتھ پکڑنے والا، مددگار کے معنی میں۔ یا آپ نے کہیں پڑھ لیا ہے یا پڑھیں گے آگے کسی ایک آیت میں۔ اچھا تو آرام نمی گرفت، وہ آرام نہیں لیتا تھا۔ یہ ماضی استمراری کیسے ہے؟ فعل ماضی مطلق معروف کے کسی بھی صیغے سے پہلے می کا لفظ لگا دے، میم چھوٹی یہ می، تو فعل ماضی مطلق معروف فعل ماضی استمراری بن جائے گا۔ جیسے گرفتن سے گرفت، اس نے لیا۔ اس کے بعد آپ نون دال بڑھا دیں، میں دوہرا دیتا ہوں فعل ماضی مطلق کی گردان تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے اور اس کو بار بار سن کے اس جیسی آپ اور مختلف گردانے بنا سکیں۔ گرفت اس نے لیا، اس پہ نون دال کا اضافہ کر لیں، بن جائے گا گرفتند، جیسے آپ نے ابھی پڑھا ہے کردند، کرد سے کردند، نون دال کا اضافہ کیا تو کردند بنا۔ تو اب گرفتند نون دال کا اضافہ کر لیا، گرفت پہ انہوں نے لیا، گرفت اس نے پکڑا، گرفتند انہوں نے پکڑا۔ فعل ماضی مطلق معروف کے پہلے دو صیغے غائب، فعل ماضی مطلق معروف واحد غائب جمع غائب کے دو صیغے بن گئے، گرفت گرفتند۔ پھر نون دال کو چھوڑ دیں، پھر گرفت رہ گیا آپ کے پاس، گرفت پر اب اگلی علامت کا اضافہ کریں، چھوٹی یہ گرفتی، گرفتی، تو نے لیا، تو نے پکڑا۔ اس علامت کے کو برت لیا، اب اس کو چھوڑ دیں، اگلا صیغہ اسے بنانے کے لیے دوسری علامت لائیں، یہ دال، گرفتید، تم نے
پکڑا تم نے لیا، گرفتید، پہلے گرفتید تو نے پکڑا، پھر گرفتید یہ دال کے ساتھ، تم نے پکڑا تم نے لیا. تو دو صیغے فعل ماضی مطلق معروف کے اگلے دو صیغے واحد حاضر اور جمع حاضر کے بنے. پہلے دو صیغے تھے واحد غائب جمع، بعد میں دو صیغے بنے واحد حاضر جمع حاضر. اب مزید دو صیغے بنیں گے، وہ ہوں گے واحد متکلم اور جمع متکلم کے. وہ کیسے بنیں گے؟ گرفت کے بعد میم کا اضافہ کر دیں، گرفتم، میں نے پکڑا، میں نے لیا، اور پھر یہ میم کا اضافہ کریں، گرفتیم، گرفت کے بعد یہ میم کا اضافہ، گرفتیم، ہم نے پکڑا ہم نے لیا. تو یہ فعل ماضی مطلق معروف مکمل گردان آپ کے سامنے آ گئی. گرفت، گرفتند، گرفتی، گرفتید، گرفتم، گرفتین، فعل ماضی مطلق معروف. اس کے شروع میں آپ می لگا دیں تو یہی فعل ماضی مطلق ماضی استمراری بن جائے گا. می گرفت، می گرفتند، می گرفتی، می گرفتید، می گرفتم، می گرفتین. وہ لیتا تھا پکڑتا تھا، وہ لیتے تھے پکڑتے تھے، تو لیتا تھا پکڑتا تھا، تم لیتے تھے پکڑتے تھے، میں لیتا تھا پکڑتا تھا، میں یعنی ہم لیتے تھے ہم پکڑتے تھے. یہ ماضی مطلق اور ماضی استمراری میں کیا چلتا ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گلستان شادی سے فعل ماضی قریب اور بعید کی گردان بھی نکالی. مطلق کیا چیز؟ فعل ماضی مطلق کبھی سنی ہے یہ اصطلاح آپ نے؟ کیوں بھائی نہیں سنی؟ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا معنی دینے والا لفظ فعل ماضی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لفظ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو وہ فعل ماضی ہے. اچھا، مطلق کا مطلب ہے وہ ماضی جس پہ کوئی قید نہیں، جس زمانے پہ آزاد فعل ماضی. آپ انگلش والے اس کو انڈیفینٹ کہتے ہیں، پاسٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ. یہ جو کنٹینیوس ہے نا اس کو آپ استمراری کہتے ہیں. کسی فعل ماضی میں کسی کام کا ہونا یا کرنا تسلسل کے ساتھ پایا جائے، ایسا معنی دینے والا لفظ فعل ماضی کہلاتا ہے. فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے. تو فعل ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مطلق معروف سے فعل ماضی مطلق معروف سے ماضی استمراری بنانے کے لیے شروع میں صرف می کا اضافہ کر دیں، باقی گردان اسی طرح چلے گی. فعل ماضی استمراری آپ کے سامنے. چندن کی ملاطفت کردند. اب کردند پہ آ جائیں. ملاطفت کرد، ملاطفت کردند، ملاطفت کردید، ملاطفت کردید، ملاطفت کردم، ملاطفت کردین. فعل ماضی مطلق معروف کی مکمل گردان. اس نے نرمی برتی، انہوں نے نرمی برتی، تو نے نرمی برتی، تم نے نرمی برتی، میں نے نرمی برتی، ہم نے نرمی برتی. اس کے شروع میں می لگا دیں تو یہی اس نے نرمی برتی، وہ نرمی برت رہا تھا، وہ نرمی برتتا تھا، وہ نرمی برتا کرتا تھا. اس طرح کے معنی سے مل جائیں گے. آگے سارے صیغوں کا اندازہ لگا لیں. لیکن یہ جو صیغہ ہے نا جمع غائب کا، فعل ماضی مطلق معروف جمع غائب، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا فاعل واضح طور پہ موجود ہو. مثلا اویس با قاسم ملاطفت کرد،
اویس نے قاسم کے ساتھ نرمی برتی. اچھا اویس کے ساتھ اور کون لڑکا بیٹھا؟ شاویز اور کون بیٹھا؟ خرم بھی ہے، ابھی آیا ہے. کیا رول نمبر ہے خرم کا؟ 27. ہاں بھائی اس کا رول نمبر یہ اپنی نا ایک شیٹ پہ اپنے نام اور رول نمبر یہ سارے. اچھا اویس و خرم با شاویز ملاطفت کردند. اویس و خرم نے شاویز کے ساتھ نرمی کر دی تو کرد سے کردند ہو گیا نا. تو پیچھے فائل 2 ہیں تو فعل بھی ان کے مطابق جمع میں آیا. اچھا اگر فائل کا ذکر نہ کیا جائے یعنی 2 یا 3 فائل ہے ان کا ذکر کیے بنا کہا جائے با اویس ملاطفت کردند تو اس کا ترجمہ پھر کیا جائے گا اویس کے ساتھ نرمی برتی گئی. اویس کے ساتھ کیا نرمی برتی گئی. یہ بات صاف طور پہ سمجھ لیں کہ گلستان سعدی میں اس قسم کے افعال بہت آئیں گے کہ صیغہ فعل ماضی مطلق معروف جمع غائب کا ہوگا یا ماضی بعید و قریب جمع غائب کا یا استمراری جمع غائب کا یا فعل حال مستقبل جمع غائب کا. پیچھے اگر فاعل موجود ہے جمع کی صورت میں تو ترجمہ معروف طور پہ کریں گے، ایکٹیو وائس میں کریں گے اس فعل کا. اگر فاعل موجود نہیں ہے تو ترجمہ مجہول پیرائے میں کریں گے، ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں کریں گے. معروف و مجہول کا پتہ آپ کو؟ ایکٹیو وائس پیسو وائس کا پتہ نہیں پتہ؟ ہاں اس کی وضاحت کریں گے مناسب موقع پر، پھر بات اور طرف نکل جائے گی. اچھا چندان کے ملاطفت کردند آرام نمی گرفت، اس کے ساتھ جتنی بھی نرمی کی گئی وہ آرام نہیں پاتا تھا. اچھا اب یہ ایک فعل ماضی مطلق معروف ہے، دوسرا ماضی استمراری، تو اب ترجمہ یوں سیٹ کریں گے اس کے ساتھ جتنی بھی نرمی برتی جاتی وہ اسے آرام نہیں ملتا، اس کو آرام نہیں ملتا تھا، وہ آرام محسوس نہیں کرتا تھا. آگے کیا اس کے بعد ہے وعیش ملک ازو منغص و عیش ملک ازو منغص. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے منغص، منغص کے بعد کیا لکھا ہے؟ منغص بود. اس کی وجہ سے بادشاہ کا جینا توبر ہو گیا، اس کی وجہ سے بادشاہ کا مزاج مقدر ہو گیا. یہ مقدر ہو گیا یا دوبھر ہو گیا یہ ہمارے محاورے کی روح سے. اصل جو لفظ عیش کا مطلب ہوتا ہے زندگی، عیش کا مطلب ہے آرام و سکون. اور بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. عربی میں عیش زندگی کے معنی میں، فارسی میں عیش کا لفظ تھوڑا سا یہ زندگی کے معنی میں بھی ہے لیکن یہ عیش و عشرت کا لفظ فارسی سے ہی اردو میں آتا ہے. تو بادشاہ کا آرام و سکون منغص بود اس سے غارت ہو گیا. ایک اور اس کا ترجمہ منغص پہ غور کر لیں کہ منغص نہیں ہے اصل میں، یہاں غلط درج ہو. یہ میں نے اور اویس نے اس لفظ پر تھوڑا سا کوئی عرق ریزی کی ہے. اب میں تو ڈکشنری نہیں پڑھتا، اویس سے کہتا ہوں کہ وہ ڈکشنری جو بھی اس کے سامنے رکھتا ہوں پھر وہ ہدایات کے مجھے پڑھتا ہے. ڈکشنری میں بھی نا منغص غلط لکھا ہوا. یہ لفظ اصل میں عربی زبان کا ہے اور ہے میم نون غین صاد. نون غین صاد کے مادے میں آپ کو کسی عربی ڈکشنری میں یہ لفظ ملے گا. وہ جو نغزن ہے نا نون غین صاد اس کا مطلب تو ہوتا ہے سر کو ہلانا. الذین ینغضون رؤوسہم جو اپنے سر کو ہلاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں کہیں نہ آیا ہوا ہے، مجھے اب آیت پوری طرح مستحضر نہیں ہے لیکن اس طرح کی تعبیر ہے.
ينغضون رؤوسهم. ويقولون متى قل عسى ان يكون ہاں ينغضون عصا آگے. وعلیکم السلام. کون؟ جی اسلامک اسٹڈی. ينغضون رؤوسهم ويقولون متى. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ينغضون رؤوسهم تو انہیں سروں کو ہلاتے ہیں. شاباش ٹھیک. تو ينغضون رؤوسهم تو نغض جو ہے نا وہ سر کو ہلانا کے معنی میں ہے. یہ جو آپ کی کتاب میں گلزار ادب میں بھی لکھا ہے نا منغز ہی غلط ہے, اور رہبر فارسی میں بھی اگر لکھا ہے منغز وہ غلط ہے. یہ منغص ہے اصل میں. یہ اصل میں ہے نغز عائشہ, اس نے فلاں کا جینا دو بھر کر دیا, فلاں کی زندگی اجیرن کر دی. تو یہ اجیرن کرنا کے معنی میں ہے منغز. یہ اسم مفعول ہے لفظی طور پر. منغز بود اس کا عیش و آرام وہ کرکرا ہو, دو بھر ہو. بود یہاں اصل میں یہ لفظ تھا کے معنی میں ہے. یہ عربی کے کانا کی طرح یہ اگرچہ فعل ناقص ہے لیکن اب یہاں ہو گیا کے معنی میں ہے. منغز بود, اس کا آرام و سکون غارت ہو گیا, اس کا چین غارت ہو گیا. آگے کیا ہے بھائی؟ اگر چارہ نہ دانستن. چارہ نہ دانستند. اچھا, اس کا علاج معلوم نہ ہو سکا. اس کا کوئی چارہ کار معلوم نہیں پڑتا تھا, کوئی چارہ کار معلوم نہ ہو. تو چارہ علاج, تو چارہ کار یہ بھی فارسی سے اردو میں آیا ہے. نہ دانستند, یہ اصل میں دانستند سے نہ دانستند فعل ماضی مطلق معروف, فعل ماضی مطلق یہ منفی معروف ہے. یہ منفی بنتا ہے کوئی بھی ماضی شروع میں حرف نون لگانے سے, جیسے پیچھے بھی ایک دو بار آیا اسی حکایت میں. تو اصل میں لفظ ہے دانستن, جاننا, دانستن سمجھنا, دانستن معلوم کرنا. تو اس سے دانست فعل ماضی مطلق معروف, داند فعل مضارع, اور دان فعل امر کسی بھی اسم کے آخر میں لگا دیں. جیسے ہم سائنسدان اپنی اردو میں بناتے ہیں, سائنس جاننے والا. اچھا, اور دانائی اس سے حاصل مصدر بن گیا. تو دانستند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب ہے, اور میں نے بتایا کہ پیچھے اس کا فاعل کوئی موجود نہیں ہے واضح طور پر. تو اس کا ترجمہ بھی مجہول میں کیا جائے. یعنی کسی علاج کی سمجھ نہیں آئی. یعنی اس کا کیا علاج ہے اس آدمی کے, اس کو یعنی اس آدمی کے علاج کی سمجھ نہیں آئی. اس آدمی کے علاج کی سمجھ نہیں آئی. نہ دانستند, ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آئی. اس آدمی کا علاج معلوم نہیں. آگے کیا ہے؟ حکیمی درآن کشتی بود. حکیمی درآن کشتی بود, اس کشتی میں ایک دانا آدمی موجود تھا. حکیم دانا آدمی, حکمت سے. درآن اس کشتی میں, آن اس کے معنی میں بود تھا. آگے کیا لکھا؟ جی, ملک را ملک را گفت, اس نے بادشاہ سے کہا. را کا کے کی کو کے معنی میں کبھی یہ گفتن کی پرپوزیشن کے طور پہ آتا ہے. گفتن کہنا, گفت سے گفتن کہنا, گفت اس نے کہا, گوید وہ کہے, فعل مضارع. گفتن سے گفت میں بار بار نہیں کہوں گا کہ یہ مصدر ہے, یہ فعل ماضی مطلق معروف ہے, یہ فعل مضارع ہے, یہ فعل امر ہے, یہ حاصل مصدر ہے. میں نے کسی بھی لفظ کی آئندہ جو ترتیب بولی ہے وہ اسی طرح ہوگی کہ میں پہلے مصدر بیان کروں گا, پھر فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ, پھر فعل مضارع, فعل امر اور حاصل مصدر. اچھا, تو
گفتن، گفت، گویت، گویائی، گفتگو ہے ہماری اردو میں رائے. ہاں، تو اس کے ساتھ را کی پرپوزیشن ہے یہاں، لیکن آج کی فارسی میں یہ با کی پرپوزیشن ہے. اس کے ساتھ کبھی کبھی با کی پرپوزیشن بھی آتی ہے، بے الف با، اور کبھی بے با. نشان مرد مومن با تو گویم، میں تجھے مرد مومن کی علامت بتاتا ہوں. جو مرگ آیت تبسم پر لبے، اس جب موت آتی ہے اسے تو اس کے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے. ہاں، آگے کیا ہے؟ اگر فرمان نہ دہی، اگر فرمان دہی، اگر آپ فرمائیں. ایک جناب بھی اس کشتی میں موجود تھا، اس نے بادشاہ سے کہا اگر فرمان دہی، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ فرمائیں، فرمان دیں. دہی دادن سے، دادن دینا، داد اس نے دیا، دہد وہ دے، وہ دیتا ہے، دے گا. اچھا، اس سے یہ فعل مضارع صیغہ واحد حاضر ہے. دہی، اگر آپ حکم دیں. اچھا، اس سے دہش. آگے کیا ہے بھائی؟ آگیا منعورا بطریقی خاموش، منعورا بطریقی خاموش گردانم، میں اس کو کسی طریقے سے خاموش کر دوں، میں اسے کسی طریقے سے خاموش کر دوں. میں اورا اس کو بطریقی کسی طریقے سے. یہ طریقہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. طریق کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، اور طریقہ رستہ کے معنی میں، اور طریقہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں. نہ ایسے طریقہ سے لے، طریقت کسی اور سے. ہم نے دو لفظ بنا دیے طریقہ سے، کہ جلوہ کہیں اور ہو تو خلوت کسی اور سے. اچھا، تو بد طریقی. اس کے بعد چھوٹی یہ یا وحدت، کسی کوئی ایک کے معنی میں. کسی طریقے سے اورا اس کو خاموش گردانم، خاموش کروا دو. گردانم اصل میں ہے گردیدن. گردیدن کا مطلب ہے ہونا، گشتن کا مطلب ہے ہونا. گشتن ہونا، کشت وہ ہو گیا، گردن وہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، ہوگا. تو اسی کو ہم نے لازم سے متعدی بنایا تو بن گیا گردانیدن. ہونا سے معنی کرنا بن گیا. یہ جو آپ اردو میں کرنا استعمال کرتے ہیں نا، اردو میں بھی ہے نا کرنا، یہ اصل میں اپنے پہلے مفہوم میں ہونا ہے. ہم نے ہونا کو متعدی بنایا، یعنی انٹرانزیٹو کو ٹرانزیٹو بنایا تو ہونا کرنا ہو گیا. گردیدن گردانیدن ہو گیا، گشتن گردانیدن ہو گیا. تو اس سے پھر فعل مضارع گردانت اور گردانم بن گیا صیغہ متکلم. اس کو خاموش کر دو. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے گفت غایت، گفت اس نے کہا غایت لطف و کرم باشد، غایت لطف و کرم باشد، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی و نوازش ہوگی. غایت انتہائی. ہاں، لطف و کرم باشد، لطف اور کرم ایک ہی معنی، لیکن جب کوئی ایسا مرکب عطفی جس میں دو ہم معنی لفظ لائے جائیں تو اس سے مقصد بات میں تاکید ہوتا ہے. جیسے آپ بھائی میں وہاں گیا، وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پنجابی میں میں وہاں گیا نہ وہاں بندہ نہ بندے کی ذات. تو مراد آپ نے فرد کو بیان کرنا ہے، کسی انسان کا بیان پیش کرنا ہے تاکید کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں علم و دانش، تو علم کا مطلب بھی جاننا، اور دانش کا یہ دانستن سے حاصل مصدر ہے. پیچھے دانستن آپ نے پڑھا ہے، تو مراد تاکید ہے. تو بڑی مہربانی ہوگی، باشد ہوگی.
آگے کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے بودن سے. بودن سے ایک فعل مضارع بود بنتا ہے، دوسرا باشد. آگے کیا ہے بھائی؟ وفرمود کا غلام را دریا. ہاں، وفرمود اس نے کچھ فرمایا، اس حکیم نے کچھ فرمایا، یہاں تک کہ یہاں تک کہ کیا غلام را بدریا انداختن. وہ غلام را بدریا انداختند، یہاں تک کہ اس غلام کو دریا میں ڈال دیا گیا. اس غلام کو دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا. دریا سمندر کے معنی میں دریا میں پھینک دیا گیا. مجلہ جو ہمارا ہے کالج کا، اس کا نام ہے مجلہ مزراب. یہ انشاءاللہ ملے گا آپ کو. اس میں میں نے فارسی میں 6-7 غزلیں لکھی ہیں، 7 غزلیں، اور ایک نعت ہے آغاز میں، اور آخر میں پھر وہ اسی تسلسل میں 24 غزلیں اردو میں لکھی ہیں. ان کی ایک ہی ردیف ہے، دریا. فارسی میں دریا بمانا سمندر. ز قطرہ بیش نہ باشد درود ما دریا، قطرے سے زیادہ نہیں ہے ہمارا درود ہے سمندر. ز قطرہ بیش نہ باشد درود ما دریا، شود صلی علی رحمت خدا دریا. لیکن اسی صلی علی سے خدا کی رحمت سمندر بن جاتی ہے. تو دریا اردو میں اور معنی دیتا ہے، فارسی میں اور طرح سے. آگے اس کو دریا میں ڈال دیا گیا. انداختن ڈالنا، انداختن پھینکنا. تو انداخت اس نے ڈالا، اس نے پھینکا. یہاں اس کرینے میں اچھا اندازد فعل مضارع، وہ ڈالے پھینکے، وہ ڈالتا ہے پھینکتا ہے، ڈالے گا پھینکے گا. اچھا اسی سے پھر اندازہ یہاں سے حاصل نظر ہو گیا. اچھا جی، تو پیچھے جو کہ فاعل موجود نہیں ہے، انداختن جمع غائب کا صیغہ معروف سے مجہول میں چلا جائے. اس کو دریا میں ڈال دیا گیا، اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا. آگے کیا ہے؟ باری چند ہوتا ہے فوراً. باری چند، چند مرتبہ، بار مرتبہ، تو باری چند، چند مرتبہ. اچھا غوطہ خورد اس نے ڈبکیاں کھائیں، اس نے ڈبکیاں کھائیں، غوطے کھائے. پھر اس کے بعد مویش گرفتن پیش مویش گرفتندو، اس کے بالوں کو پکڑا گیا. گرفتن، گرفتن پکڑنا، گرفت پکڑا، گیرت پکڑے، اور پھر گرفتن اس کے بالوں کو پکڑا گیا. آگے وہ پیش کشتی آوردن، وہ پیشے کشتی، اور کشتی کے پاس لے آیا گیا. کشتی کے پاس لے آیا، کشتی کے آگے لے آیا، یعنی کشتی کے سامنے لے آیا. یہاں پیش کا مطلب ویسے تو آگے ہوتا ہے، پیش کا مطلب سامنے ہوتا ہے، پیش کا مطلب پہلے ہوتا ہے، یا یہ پیش پاس کے معنی میں آئے گا. کشتی کے پاس لے آئے. آوردند، آوردند لانا، آورد وہ لایا، آورد وہ لائے، لاتا ہے، لائے گا. آوری یہ پھر جو ہے نا وہ یا مصدری لگا کے اور مصدر بنا لیتے ہیں. تشریف آوری یعنی تشریف لانا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے بدو دست، بادو دست. یہاں پہ دسست لکھا ہوا ہے. دسست جو لکھا ہے رہبر فارسی میں یہ غلط ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے یا کمپوزنگ کی. با دو دست دونوں ہاتھوں کے ساتھ. در سکانے لکھا ہوا، جی سکانے کشتی آویخ میں. در سکانے کشتی آویخ. کشتی کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اسے سکانے کشتی ہے. کشتی کے پچھلے حصے میں آویخ لٹک، وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے میں لٹک گیا. پھر یعنی اس کے ہاتھ کشتی پہ اور ٹانگیں اس کی سمندر کی طرف. پھر چن بر آمد،
چن برآمد جب وہ باہر آیا، چن برآمد، یہ کیا لکھا بردند کیا لکھا ہوا برآمد، برآمد بگوشائے چن برآمد بگوشائی بنشست و قرار بگوشائی بنشست و قرار یافت. ہاں، جب وہ باہر آیا ایک کونے میں بیٹھ گیا اور آرام پایا، ایک کونے میں بیٹھ گیا اور آرام پایا. اچھا، چن جب، برآمد اوپر آیا، آمدن آنا، آمد آیا، آید آئے، ہاں بر کا اوپر کے معنی. یہ جو برآمد ہے اس کے کئی معنی گلستان ساتھی میں آئے ہیں، اس کے مختلف استعمالات ہیں اور ان استعمالات کے لحاظ سے پھر اس کے ترجمے بھی مختلف آ جائیں گے. یہ برآمد ہماری اردو میں بھی آتا ہے نا، باہر آنا. یہ جو برآمدہ ہے آپ کے اردو میں رائج لفظ، کمرے سے باہر ایک کمرہ ہوتا ہے، کمرہ نما، اسے برآمدہ کہتے ہیں. تو وہ باہر آنے کی جگہ ہوتی ہے نا، کمرے سے باہر آنے کی جگہ. اچھا، اسی سے آپ برآمدات اور درآمدات کے لفظ بناتے ہیں. فارسی سے لے کے ہم نے اردو میں رائج کیے ہیں. برآمد بگوشئی نشست، ایک گوشے میں بیٹھ گیا، نشست بیٹھ گیا. قرار یافت، وہ قرار یافت اور آرام پایا. جی آگے کیا ہے؟ ملک را عجب آمد، ملک را عجب آمد، بادشاہ کو تعجب ہوا. عجب تعجب، آمد آیا، بادشاہ کو تعجب آیا، یہ لفظی ترجمہ ہے. تو فارسی میں تو اسی طرح عجب آمد، تعجب آیا. بادشاہ کو حیرت آئی، بادشاہ حیران ہوا، بادشاہ کو تعجب ہوا. آگے کیا ہے؟ پرسید اس نے پوچھا، درنچ حکمت ہو، پرسید اس نے پوچھا، پرسیدن پوچھنا، پرسید پوچھا، پرسد وہ پوچھے، وہ پوچھتا ہے، پوچھے گا، پرسش پوچھنا. روز معاشر کے جان گداز بود، اولن پرسش نماز بود. روز معاشر جب جان پگھلے اولن پرسش نماز بود، پہلی پرسش، سب سے پہلی پرسش نماز کے بارے میں. اچھا آگے کیا ہے؟ گفت اس نے کہا، پرسید کے بعد درنچ حکمت ہو، درنچ حکمت ہو. اس میں کیا حکمت تھی؟ در ان، اس میں، چ کیا حکمت، مصلحت، اس میں کیا حکمت بود تھی. جی بھائی، گفت اس نے کہا، اس نے بتایا. یہاں گفت جہاں بھی آئے آپ نے اس کا ترجمہ ہمیشہ کہا نہیں کرنا. اپنے ترجمے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو رواں اور با محاورہ کرنے کے لیے گفت ظاہر ہے جہاں سوال کے معنی میں ہے وہاں آپ سوال کرنا، پوچھنا سے پوچھا وغیرہ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور گفت جہاں جواب دینے کے معنی میں ہے وہاں جواب دیا، بتایا جیسے الفاظ سے ترجمہ کر سکتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ از اول محنت غرق شدن، گفت از اول لفظی ترجمہ پہلے سے، پہلے، از اول محنت غرق شدن. آگے محنت غرق شدن، نہ چشیدہ بود، پہلے، اب سے پہلے، از اول اب سے پہلے اس نے غرق ہونے کی، ڈوبنے کی تکلیف کا مزہ نہیں چکھا تھا، ڈوبنے کی تکلیف نہیں چکھی تھی. چشیدن چکھنا، چشید، چشد. جی آگے محنت غرق شدن، غرق شدن، غرق ہونا، غرق شد، غرق شود، غرق بشوق، ڈوب. شدن ہے اصل میں. شدن اور بودن میں یہی فرق ہے کہ بودن
فعل ناقص ہے اور شدن بھی بودن جیسا ہے، لیکن بودن سے کسی حد تک اس میں کاملیت پائی جاتی ہے، کسی ایک حالت کے دوسری حالت میں جانے کا مفہوم ہے، یعنی ایک حال کی دوسرے حال میں تبدیلی کا معنی پایا جاتا ہے۔ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں زمانہ تو پایا جاتا ہے لیکن کسی کام کے ہونے یا کرنے کا معنی موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ تھا، وہ ہے، وہ ہوگا، بود بود باشد، لیکن شدن میں وہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں اب حالت کی تبدیلی کا معنی تو پوری طرح پایا جا رہا ہے، تو شود شد وہ ہو گیا، اور شود اس سے فعل مضارع وہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، اور شو اس سے فعل امر بن سکتا ہے، با فعل امر نہیں بنتا، اس فعل ناقص سے نہیں بنے گا فعل امر، لیکن شو فعل امر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو غرق شدن سے غرق شد اور غرق شود۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وقدر سلامت کشتی نمی دانست، وقدر سلامت کشتی نمی دانست، اور کشتی کے محفوظ ہونے کی قدر نہیں پہچانتا، کشتی کے محفوظ ہونے کی قدر و قیمت سے واقف نہیں تھا، آشنا نہیں تھا۔ تو سلامت، سلامتی، محفوظ ہونا، سلامت کشتی مرکب اضافی ہے، کشتی کا محفوظ ہونا، قدر و قیمت، نمی دانست نہیں جانتا تھا، دانست سے می کی مناسبت سے اسے سمجھ لیں گے فعل ماضی استمراری ہے، یہ دانست کی وضاحت ہو گئی ہے۔ آگے بولیں، ہم چنن قدر عافیت کسی دانند، وہ ہم چنیں، اسی طرح یہ ہم کبھی ہی کے معنی میں آتا ہے، کبھی بھی کے معنی میں آتا ہے، یہ حرف تاکید ہے۔ چن، یہ چن کبھی کیوں کے معنی میں آتا ہے، کبھی جب کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ جیسا کے معنی میں، اس صورت میں یہ حرف تشبیہ ہے۔ اسی طرح ان اور آن اسم اشارہ ہے، یہ آپ اس سے پہلے بہت اہتمام کے ساتھ ان کے بارے میں سمجھ چکے ہیں، سن چکے ہوں، لیکچرز میں یہ بار بار ریکارڈنگ میں آیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے قدر عافیت کسی دانند، اسی طرح قدر عافیت کسی دانت، عافیت محفوظ و معمون ہونے کی قدر وہ جانتا ہے، کسی دانت، کسی دانت، کسی کوئی، یہاں لیکن کوئی کی بجائے وہ کریں گے ترجمہ اپنے محاورے کو اس کے مطابق کرنے کے لیے۔ دانت وہ جانتا ہے کیا کہ بمصیبتی گرفتار، کہ بمصیبتی گرفتار آئے، جو بمصیبتی کسی مصیبت میں گرفتار آئے، گرفتار ہو کے آئے، کسی مصیبت کی پکڑ میں آئے۔ سلامتی کی قدر وہ جانتا ہے جو کسی مصیبت کی پکڑ میں آئے، یہ لفظی ترجمہ ہے، لفظوں کے مطابق بھی اور با محاورہ بھی۔ قدر عافیت، عافیت کی قدر، عافیت جس طرح فارسی میں جو معنی دیتا ہے اسی طرح ہی اردو میں رائج ہے۔ عافیت، آفت۔ مجھے اب اپنا زمانہ طالب علمی یاد آیا، ہمیں جی سی یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے ایم اے فارسی کیا، ہمیں ایک ایرانی استاد جناب ڈاکٹر عباس قیمنش، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ و معمون رکھے، عافیت سے رکھے، تہران سے ہمیں پڑھانے آئے۔ وہ ہمیں گرامر پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمیں فارسی بولنا پڑتی، باقی اساتذہ تو دیگر اساتذہ ہمیں سب کچھ اردو میں پڑھاتے، فارسی متن پڑھاتے، پھر اس کا ترجمہ سمجھاتے، تشریحات اردو میں کرتے، لیکن وہ اردو نہیں بول سکتے تھے، وہ جو بھی پڑھاتے تھے فارسی میں پڑھاتے، اور پھر کبھی کبھی مجھ سے کہا کرتے کہ میں نے انہیں جو پڑھایا ہے آصف بھائی اٹھ کے آپ یہ باتیں ان کو اردو میں سمجھا دیں۔
انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھا، شما چتاری، تمہارا حال کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ از آفت محفوظ استم و با عافیت محظوظ، کہ میں آفت سے محفوظ ہوں اور آفت سے محفوظ ہوں اور عافیت کے ساتھ محظوظ ہوں، یا میں نے یہ کہا تھا از عافیت محظوظ اور عافیت سے محظوظ ہوں، حصہ پا رہا ہوں۔ تو چپ کر گئے۔ پھر میں نے اگلے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آغا شما چتاری، تو وہی جواب جو میں نے انہوں نے گزشتہ دن ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، تو وہ ایسے نا سر ہلا ہلا کے بڑا لطف لے کے کہنے لگے کہ از آفت محفوظ از عافیت محظوظ۔ تو اس سے مجھے خوشی ہوئی، بلکہ وہ ایک استاد گرامی پنجاب یونیورسٹی میں اب بھی وہ لم سے واپس آ گئے، ڈاکٹر معین نظامی، انہوں نے بتایا کہ وہ عباس کیمرے صاحب کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فارسی جو آصف رسول بولتا ہے یہ پاکستان کے کس خطے میں بولی جاتی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو گلستان سعدی کے مزاج کی فارسی ہے، کہ ظاہر ہم لوگ اہل زبان میں رہ کے تو نہیں سیکھ سکتے، ہم کتابوں سے بھی سیکھیں گے۔ تو سر دست آپ کے ہاتھوں میں گلستان سعدی ہے، ہم نے بھی کبھی گلستان سعدی پر بقدر نصاب دماغ سوزی اور جگر سوزی کی ہے، تو اسی کے مزاج میں اپنے طرف سے فارسی کے جملے بنا کے اپنے زمانہ طالب علمی میں فارسی بولنے کی کوشش کرتے رہے۔ جی اس کے بعد کہتا ہے آئیے سیر، ہاں دوبارہ پڑھے ذرا، قدر عافیت کسی دانت کہ بمصیبتی گرفتار آیا۔ اس میں پیچھے آپ لفظ گرفت پڑھ چکے، گرفت تو گرفت سے گرفتار ہے۔ آید آمد کا لفظہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو تعجب آمد، اور اس سے فعل مضارع یہ آید ہے۔ آگے کیا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے جی قطع، سیر ترا نان جوئی، ای سیر ترا نان جمین خوشن نماید، ای سیر ترا نان جمین خوشن نماید، معشوق منستوں کے نزدیک تو معشوق منستوں کے بنزدیک تو زشت است، معشوق منستن کے بنزدیک تو زشت است، ای سیر، اے سیر شکم، سیر اس کے یہ پنجابی کا رجا ہوا کا لفظ ہے، رجے ہوئے، اے شکم سیر، پیٹ بھرے آدمی، تورا تجھ کو، نانے جمین جو کی روٹی، خوش نہ نمایت اچھی نہیں لگتی، اے وہ کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، خوش نہ نمایت۔ آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے معشوق منانست کے نزدیک تو زشت، لیکن یہاں بریکٹوں میں سمجھیں، میرا تو وہ معشوق ہے، مجھے تو وہ معشوق ہے جو تیرے نزدیک برا ہے، یعنی مجھے تو اس سے عشق ہے جو تیرے ہاں اچھا نہیں ہے، برا ہے، مجھے تو اس چیز سے محبت ہے جو، اور اس چیز سے بہت زیادہ پیار ہے جو تیرے نزدیک بری ہے۔ کہ جو آدمی شکم سیر ہو، اپنی بھوک مٹا چکا ہو، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، تو جو کی روٹی کی طرف وہ میلان نہیں رکھتا۔ وہ میں نے کبھی نا کسی زمانے میں ایک نظم لکھی تھی، دال کو موضوع بنا کے، دال کی جب خبر نہیں آتی کوئی بھی بات کر نہیں آتی، وہ جو ختم وہ 11ویں شریف کے تناظر میں دال کا ایک دن معین ہے اس لیے ہفتہ بھر نہیں آتی، جن کی نظریں پلاؤ مرغ پہ ہوں دال ان کو نظر نہیں آتی۔
تو جن کی نظریں پلاؤ مرغ میں ہوں، جو پلاؤ مرغ کھا کے شکم سیر ہو، پیٹ بھرتا ہو، وہ جو کی روٹی اس کو اچھی نہیں لگتی، خوش اچھا نہ نمایت نہیں لگتا، نہیں لگتی۔ نان روٹی اور جو سے زمین ہے، جو کی بنی، نہ نمایت اصل میں ہے نمودن۔ نمودن دیکھنا، دکھانا، لگنا، اس کا معنی ہے نمودن دیکھنا، دکھانا، لگنا۔ کبھی یہ دیکھنا کے معنی نظر آنا کے معنی میں آئے گا، کبھی یہ دکھانا کے معنی میں آئے گا، کبھی لگنا کے معنی میں آئے گا، ٹھیک۔ لیکن یہ دکھانا اور لگنا کے معنی میں اس کو آپ سمجھیں، نمودن، نمودن دکھانا، لگنا۔ وہ دیکھنا ایسے آ گیا بصغیر یعنی یہ روانی میں آ گیا۔ نمودن ہے دکھانا اور لگنا، محسوس ہونا۔ وہ دیوان حافظ کا پہلا ہی شعر ہے کہ الا یا ایھا الساقی ادر کأسا و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے۔ کہ ساقی ادر کأسا، برتن کو، جام کو گھما، و ناولھا، ادر کأسا و ناولھا، اور یہ ہماری طرف بڑھا کہ عشق آسان نمود اول، کیونکہ عشق پہلے آسان نمود